الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وحريصنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا ومنيبنا ومبيننا ومتيننا ومطاعنا وسراجنا وجميلنا وجمالنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وفاتحنا وقاسمنا وكاملنا وصادقنا وناصرنا وحامدنا وحاشرنا وعاقبنا وخاتمنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومعصومنا ومشهودنا ومرغوبنا ومحبوبنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خوش ہو کے دروشی پڑھیں خوش ہو کے حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک وآبائک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین نہ طلب ہی دے نہ جنو ہی دے یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں کوئی طلب ہی دے نہ جنو ہی دے یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں کوئی اور درد خدا نہ دے جو طلب ہے تجھ کو زبان پہ لا در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا اسی در سے اپنی مراد لے کسی اور در پہ صدا نہ دے کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں اسی لیے ہم وہاں دل کھول کر فریاد کرتے ہیں بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا
ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم حضرات سادات کرام پورے مجمع میں جہاں بھی حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک کے جتنے بھی نوری افراد بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے وجود مسعود کی برکت سے آل بزم پر مزید فضل فرمائے۔ اس کے بعد مسلک حق اہل سنت و جماعت کے غیور، مقتدر، جید اور تگڑے دلیر علماء، ائمہ، خطباء، مبلغین، واعظین اور آستانہ غیرت و حمیت آستانہ علیہ حضرت پیر بارو کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وابستہ جملہ مشائخ، خلفاء، مریدین، سالکین، متوسلین، معاونین اور آج کی اس بزم کے میزبان مکرم، ہم سب کے مخدوم اور مربی اور پیشوا اور رونق بزم میر کارواں بھی تشریف فرما ہیں۔ آپ حضرات عشاء کی نماز سے لے کر سحری کے ان پر نور لمحات تک بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی وارفتگی اور بڑی عقیدت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو آپ کی نسلوں میں بھی منتقل فرمائے۔ یہ صدیاں بیت گئیں، ہمارے آقا و مولا حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے۔ ویسے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا زندہ ہیں، بلکہ یہ بات واصف علی واصف کو سمجھ آ گئی۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ حضور زندہ ہیں؟ وہ کہنے لگا جلیا وہ زندہ بھی ہیں اور وہ زندگی بھی ہے۔ صدیاں بیت گئیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو رحلت مبارکہ ہے ظاہری دنیا سے، آپ لوگوں نے حضور کا زمانہ نہیں پایا، اور صدیوں بعد نماز تہجد کا یہ وقت ہے اور ہم فجر کے قریب جا رہے ہیں صبح صادق کی طرف، اور کافی دیر سے میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو کھڑے ہو کر، جنہیں پنڈال میں بیٹھنے کی جگہ نہ ملی، وہ کھڑے ہو کر علماء کے بیانات سن رہے ہیں، حضرت خواجہ صاحب کی زیارت کر رہے ہیں۔ تو میرے دل میں یہ بات آئی، میں خطابت کے اصولوں سے واقف نہیں ہوں اور ان اصولوں کو میں جاننا بھی نہیں چاہتا۔ بات خطیبوں کی نہیں ہوتی، بات تو نصیبوں کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں ادب رکھے، ہماری نسلوں کے نصیب میں ادب رکھے۔ یہ آزمائش ہوتی ہے، جو سننے آئے اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم بھی کچھ سناؤ۔ تو میں آزمائش کی ان گھڑیوں سے گزر رہا ہوں۔ میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی ان نوجوانوں کو، یہ جو دیہاتی لوگ ہیں، کو دیکھ کر کہ صدیاں بعد بن ڈٹھیاں جے اے لوگ حضور دے نال اتنا پیار کر دیں، تے جڑے صدیق نے تکیا ہے او اپنے آقا نال کتنا پیار کرتا۔ یہ تہاڈی حالت ہے کہ تسی حضور دے نال اتنا پیار کر رہے، تسی ویکھیا نہیں، تسی صرف انہاں نوں ویکھیا۔ یا حضرت پیر بارو کریم کو دیکھا، بغداد، یہ پرانے لوگوں کو دیکھا کریں، بوڑھے لوگوں۔ بغداد شریف کے اندر ایک بندہ روٹیاں بیچے تے او کہے جڑی پرانی تے بئی روٹی وہ 5 روپے دی ہے تے جڑی تازہ روٹی ہے وہ 2 روپے دی ہے۔ تے ان تندوراں والے نے انہوں لمیاں پا کے کٹیا، انہیں کہا تو ساڑھے گاہ خراب کر رہے ہیں، تازی روٹی مہنگی ہوندی ہے، جڑی بئی تے باسی تے پرانی روٹی ہوندی ہے وہ سستی ہوندی ہے، تے تو ادھا الٹ کر رہے ہیں۔
تو پرانی روٹی نو مہنگا کر کے بیچ رہے ہیں، جڑی تازہ روٹی ہے خستہ روٹی انہوں سستا کر کے بیچ رہے ہیں، یہ دی کی وجہ ہے؟ انہیں کہا جڑی پرانی روٹی ہے نا، یہ دا زمانہ حضور دے زمانے دے ذرا زیادہ نیڑے وے، میں نو تاں مہنگا کر کے بیچ رہے ہیں۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے، ہم نے تو حضرت مجدد پاک کو تو نہیں نہ دیکھا، لیکن جنہوں نے استاذ خادم صاحب کو دیکھا وہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے حضرت مجدد پاک کی پیشانی تو نہیں دیکھی، لیکن یہ ضرور آتا ہے کہ وہ ایک منظر تھا کہ جب مجدد پاک اپنی جامع مسجد میں بیٹھ کر فرمایا کرتے تھے اوے جہانگیر، تو وہ منظر تے اسی نہیں دیکھیا، لیکن اے ضرور دیکھیا جس صدی دے اندر اسی آئے اس صدی دے اندر ایک ایسا مرد کلندر بھی آیا جنہیں پاکستان تے پوری دنیا دے بدماش تے بغیرت حکمرانوں نے للکار دے ہوں کیا، اوے کائنات تے وٹے زلیلو، تنو پتہ نہیں رسول اللہ دا مقام کس طرح بیان کیتا جاندہ ہے؟ جے استاذ خادم حسین رضوی صاحب جنہاں دی للکار تسی بیکھیے انہاں دی للکار دا اے حال ہے کہ حضرت مجدد الفسانی دی للکار دا کی حال ہوتا ہے؟ تو اڈیاں للکارن دا اے حال ہے جی، تسی بیٹھ کے نعرہ لاندے ہوتے لوکاں دیا تنبیہ چموتر نکل جانا، تسی نعرے لاندے خیر جی تک کہ تسی آج رات ان دا نعرہ لایا کوئی نہیں، اور تسی ساڑھا امتحان لے رہے ہیں دیو کہ اسی خطیبان دا امتحان نعرہ جدوں بھی حضور دا لگے نہ پھرے نہیں دیکھی دا کہ میں اس گلے نو بچا کے کی کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے ہیں جڑا بڑھا آدمی ہے نا ویسے انہوں سارے رعایت دیندے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کسی ضعیف کو رعایت نہیں دیتے۔ آپ فرماتے ہیں ضعف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تھکا نہ کرے۔ فرمایا انہیں ٹھیک ہے بندہ بڑھا ہو گیا، حساب کم نہیں کر رہے، لیکن میں نے خود کتنی مرتبہ معاشائی کو کہا کہ خواجہ صاحب کو ریسٹ کروائیں، وہ آگے سے یہی بات کہتے تھے، خواجہ صاحب نے بھی یہی فرمایا بس میں چاہتا ہوں، حالانکہ بڑے شدید عارضہ قلب میں مبتلا ہے، لیکن فرمایا بس میں چاہتا ہوں کہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہو جائے، اور اللہ کے فضل سے ہوئی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسباب زیادہ ہوں تو تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہو سکتی ہے، پیسہ زیادہ ہوئے، مرید ہوون، ساؤنڈ والے اچھے ہوون، کیٹرنگ والے اچھے ہوون، تمبو لان والے اچھے ہوون تے پروگرام اچھا ہو جاندہ ہے، نہیں، یہ دے پیچھے حضرت مجدد وہ گولڑا شریف کے مجدد اور شیخ المسلمین حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے اور جو تاریخی جملہ فرمایا قیامت تک دنیا دیتے پی ایچ ڈی کرتی رہے گی اور اس پر پریکٹیکل ہوتا رہے گا۔ آپ نے فرمایا قیامت تک بھی جڑا بندہ ختم نبوت تے کام کرے گا اور دی کنڈ مگر رسول اللہ دا ہاتھ مبارک ہوئے گا۔ تسی نعرہ شروع کرو جی، ہن تسی نہیں لانا، لاؤ تسی نعرہ، ہاں بس بیٹھ کے لاؤ، توجہ کھڑو، میرا یہی کام سی جڑا میں ہن کام کرن لگیا، تقریراں بڑیاں ہو گئیاں تسی سن کے، اے بھی سائیاں دی مہربانی ہے جی تک تسی شہید نہیں ہوئے تے ہن تسی نعرہ لانا ہے، اس تو بعد میں گل کرنی تواڈے نال تے موبائل دی لائٹاں بھی کھول لو ذرا۔ اچھا مانگ نہیں رہے ہیں تواڈے کو کہ چندہ نہیں مانگ رہے، ویسے موبائل کی لائٹیں آن کرے۔ سبحان اللہ، بلے بلے اچھی توجہ ہاں سارے کر لو جنہوں نے نہیں کیتیوں بھی سجے پاسی والے بھی تھے، سبحان اللہ۔ سٹیج تے علماء بیٹھے انہوں نے تو نہیں نہ کہہ سکتے تے چلو اگر کر بھی لیں گے تے سائیں مزید راضی ہو جائیں گے تے ہون لانے جی نعرہ تے آواز میں تمہیں دساں کتھے تک جانی چاہی دی، کم از کم قادیان تک آواز جائے، اتھے مرزا قادیانی جڑا ہے نا جی تے او دے جتنے بھی حواری ہیں ربہ دے اندر اے پیغام نے تاجدار ختم نے، لوگ کہتے ہیں نعرے لگانے سے کیا ملتا ہے، میں نے کہا اس سے مرزائیوں کے پتے پھٹتے ہیں اور کیا ملتا ہے۔ اور میں نعرہ لانا ہے تسی زندہ بات کہنا ہے کہ پھر لبیک دا بھی نعرہ لانا ہے، چس آ جائے پتہ چلے جی تسی بھی کہو جی حضور اسی اتنا ہی کر سکتے سن، اسی یہ کر کے دسیا ہے تاجدار ختم نبوت۔ اچھا مجدد پاک چشتی بھی ہیں، مجدد پاک چشتی بھی ہیں، آپ نے سلسلہ چشت میں پہلے بیعت فرمائی، تو اے مت کوئی نقشبندی سوچے کہ بولن نال کم بولیں گے تو کچھ ہوگا، نہیں یہ سارے چپ رہ کے بھی اپنا ایک منظر ہوندہ ہے، بولن نال بھی اپنا منظر ہوندہ ہے۔ اے تھے کسی نون لیگ پی ٹی آئی یا
زرداری دا تے نعرہ ہی نہیں لگ رہا ہے، اے تے رسول اللہ دی ختم نبوت دا نعرہ لگ رہا ہے۔ اے زندہ باد دیاں ضرباں لاؤ، جنہاں دیا ماما دنیا تو ٹر گئی ہیں، انہاں دیا ماما خوش ہون۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، اے جا کے تسی اے جڑے عامل بیٹھے ہوندے نا انہاں نوں لکیراں وکھاؤ، کوئی کہندا تیریاں لکیراں دے اندر فلانا نعرہ لکھیا ہے، سیاسی نعرہ لکھیا ہے، اور تسی او خوش نصیب ہو بارو شریف بیٹھے ہو، تہاڈیاں قسمتاں دے اندر رسول اللہ کی غلامی لکھی ہے، تاجدار ختم نبوت۔ ہن لاؤ لبیک لبیک لبیک، اس طرح کر کے واہ واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہیں نہیں بڑھاؤ جناب، انہیں نہیں بڑھاؤ، زور پورا لانا ہے، پورا زور لانا ہے، نہیں نہیں ایچ نہیں، پورا زور پورا زور، لبیک۔ شریف دے اتنی تے گل سی جی، تسی جاگ پہ ہو مسئلے ہی سارے حل ہو گئے، اور مسئلہ رہ گیا۔ حضرت مجدد پاک نے مسئلہ نبوت دے ہوتے جڑی گل کی تھی، میرے ورگے لکھاں تے کروڑاں سرہند شریف دی مٹی دے ہوتے قربان، مسئلہ ختم نبوت دے ہوتے مرزائی جتنیاں ڈنڈیاں مار، مرزائیاں نے جتنیاں ڈنڈیاں ماریاں تے جتنیاں مار سکتن قیامت تک، حضرت مجدد الفسانی قیوم زمانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت جواب دیتا۔ آپ نے فرمایا پتر میری گل دھیان نال سن، فرمایا ان النبوت عبارت عن القرب الالہی، فرمایا اے نبوت قرب الہی دی، قرب الہی دا جنہوں شرف نصیب ہوئے، رب دا قرب جنہوں نصیب ہوئے نا انہوں نبی کہندن۔ تے لوگوں نے کیا جی یہ حضور کی اتباع سے آگے سے حضور کی امت میں بھی کسی کو نصیب ہو سکتا ہے، اس لیے مرزے نے کہا کہ کوئی ذلی نبی ہے، بروزی نبی ہے، تشریعی نبی ہے۔ حضرت مجدد پاک دا جملہ سنو تے اپنے مقدر تے ناز کرو۔ لوگ کہتے ہیں بابے کیسے ہوتے ہیں، میں نے کہا بابے ایسے ہوتے ہیں، یہ ہیں ہمارے بابے، توڑے وڈے ہوئے جنہوں نے نبوت کے اندر دروازہ کھولیا۔ دیوبند سے آواز اٹھی نبی بڑے بھائی کی طرح ہے، لوگوں نے کہا اچھا، انگریز بولیا ٹھیک ہے جے نبی بڑے بھرا دی طرح ہوندا ہے تے ایک بندے نو میدان دے اندر لے آؤ، ایک کہے گا میں بھی نبی ہاں۔ ساڈے وڈیاں نے کیا تسی اس دی مثال لبتے ہو، تم ان کی مثالیں تلاش کرتے ہو، ہم نے تو ان کے غلاموں کو بھی بے مثال پایا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا امام آج تک دنیا میں نہیں آیا، حضور کا مسئلہ آیا، شفا شریف کے اندر قاضی یاز مالکی نے لکھیا کہ حضرت امام احمد بن حنبل کو لوگ کسی نے پوچھیا دسو جی معراج دی رات حضور نے رب نو دیکھیا کہ آپ نے نہیں کیا، فلاں کتاب میں یوں لکھا ہے، فلاں میں یوں لکھا ہے، جمہور کا قول یہ ہے تو فلاں کا قول یہ ہے۔ آپ نے فرمایا رآہو 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 حتی انقطع نفسہو۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے اتنی مرتبہ کہا کہ آپ کا سانس ٹوٹ جاتا تھا، جدو سانس ٹوٹتا سی آپ پھر کہندے سن حضور کی بات کرتے ہو؟ ہاں معراج کی رات حضور نے خدا کو دیکھا ہے، خدا کو دیکھا ہے، خدا کو دیکھا ہے، خدا کو دیکھا ہے۔ فرمایا جدو رسول اللہ دا مسئلہ آئے تے انج دی گل کرو کہ مسلمان تے مسلمان ہے، غیر مسلم بھی تواڈے کول متاثر ہون تو بغیر جا نہ سکے، غیر مسلم بھی متاثر ہو جائے۔ یار یہ لوگ اپنے آقا مولا سے اتنا پیار کرتے ہیں، لیاؤ سارے پیر جنہوں نے اپنی شانہ بیان کروائیاں، انہوں نے مجمع اندر 3-4 گھنٹے تو بعد بندے ستے ہونے، ساڑھا فجر دا ٹائم ہویا ہے، لیکن حضور کے دیوانے ابھی بھی جاگ رہے ہیں، اور ابھی اس نعرے سے تو یوں لگ رہا تھا کہ یہ تو محفل شریف دا پہلا نعرہ ہے۔ کی خیال ہے جناب میں گل غلط کر رہے ہیں جی؟ اچھا جی غلط کر رہے ہیں تو پھر لا کے دیکھتے ہیں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو اب یہ مت کہا کریں جناب، لوگ کہتے ہیں جی فلانا کہتا ہے جی تقریر چبھتی ہے، تو چبھنے کے لیے کریں گے، چبھے گی تو صحیح نہ ان تسی کہیں گے لبیک علی ٹیکا بھی لمن تے آئی بھی نہ ہوئے، ان تے نہیں نہ ہوندہ۔
حضرت مجدد پاک نے فرمایا ان النبوۃ عبارۃ عن القرب الالہی الذی لیس فیہ شائبۃ الذلیہ، فرمایا نبوت قرب الہی ہے، اس میں ذلیت کا شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ جو کہتے تھے نا جی ذلی نبی، آپ نے فرمایا کہ ذلیت کا شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ اور بڑا تاریخی جملہ کہا، آپ نے فرمایا یہ قرب صرف انبیاء کے نصیب میں ہے، اور اگلا جملہ فرمایا نبوت قرب الہی ہے اور یہ قرب نبیوں کے نصیب میں ہے، اور فرمایا یہ نصیب اللہ نے ہمارے آقا و مولا پر ختم فرما دیا ہوا۔ یہ نصیب، یہ قرب اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ختم فرما دیا ہوا ہے۔ اے مسئلہ ختم نبوت حضرت مجدد پاک نے ایسی گل کی تھی کہ قیامت تک کوئی بندہ چون بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نشبم نشب پرستم کے حدیث خواب گویم، چو غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم، نہ اسی کالے، نہ ساڑھے جھنڈے کالے، نہ ساڑھیاں فلیکساں کالیاں، ساڑھے محبوب بھی چمکتے ہوئے، انہوں نے گلہ بھی چمکتی ہوئیاں، تے جنہ غلامہ دے نال رات کو 4 بجے اسی گلہ کر رہے ہیں، انہوں نے چہرے بھی چمک رہے ہیں۔ بس ہے حضور دے نال انج پیار کرنے جو میں بابا جی دس کے، بلکہ حضرت خواجہ فقیر محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، وظائف کے اندر مشغول تھے، تے کولے ایک دیوبندی باس کر دے لنگ گیا کہ نبی پاک کو غیب کا علم نہیں تھا، تے آپ نے اپنی زبان دے اندر جڑا جملہ فرمایا ہو تو اسی آپ پہ پڑھ لینا کتابوں دے اندر، لیکن آپ جلال میں آگے یہاں کہتے ہیں ہمارے حضرت صاحب چپ ہیں، مسئلہ آگے رسول اللہ دی عزت دا، تے غلام ہوئے تے چپ ہو جائے۔ صدیق اکبر نے اپنے والد تو چنڈ مار چھٹی، اجی آپ دے والد نے کلمہ نہیں سی پڑھیا، حضور دی بارگاہ بلایا گیا کہ ابو بکر اب پیو دے منہ تے چنڈ کیوں ماری؟ عرض کیا حضور اس لیے کہ واللہ لو کان السیف قریبا منی لقتلتہ، چنڈ تا ماری ہے کہ میرے کل تلوار نہیں سی، تلوار ہوندی میں دوڑ لا کے رکھتے ہیں۔ حضور کی عزت کا مسئلہ ہے تو جڑا بندہ اپنے آپ ہی جو باہر نہ ہوئے وہ مسلمان تے ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن کسی اور چیز کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، اور نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے۔ اے گال اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ لکھی، آپ نے کسی نے پوچھا مومن کون ہے؟ فرمایا مومن انہوں کہنے جڑا اے کہے کہ 7 زمینیں اور 7 آسمان بھی مل جائیں تو رسول اللہ کی داڑھی مبارک کے ایک بال کی عظمت کو بھی نہیں پہنچتے، داڑھی شریف کے ایک بال کی عظمت کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ساری دنیا دے اندر لوگ اپنے محبوب دے رخسارہ دیا گلہ کر دیں، اعلیٰ حضرت نے جدو رسول اللہ دی گال شروع کی تھی تو رخسار تو نہیں شروع کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں عارض شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں، فرمایا اسی تے اپنے آقا و مولا دیا ایڑیاں دیا شانہ بیان کرتے رہیے، قیامت آ سکتی ہے ایڑیاں دے حسن دا ذکر مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضور دے نال پیار ہنج کرنا ہے کہ کافر بھی متاثر ہو جائے۔ عروہ بن مسعود نے جی کلمہ نہیں سی پڑھیا، حضور دی بارگاہ چایا انہیں دیکھیا 1400 صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کہتے ہیں بابی کہتے ہیں جی ہم تو وہی کرتے ہیں جو صحابہ نے کیا۔ میں نے کہا صحابہ تو رسول اللہ کا تھوک بھی زمین پر نہیں جانے دیتے، اور تم تو کہتے ہو جھکنے سے شرک ہو جاتا ہے۔ تینوں کہنے کیا جھکن نال شرک ہوندہ ہے؟ جلیا اکڑن دے نال شرک ہوندہ ہے، جھکن نال شرک نہیں ہوندہ۔ حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی، کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری، نقصی ڈھونڈنا اگر کام ہے تیرا، یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ۔ ماشاءاللہ جی، جن کا آپ حضرات شدت سے انتظار کر رہے تھے، اکس امیر المجاہدین حضرت قبلہ صاحبزادہ حافظ محمد انس حسین صاحب رضوی دامت برکاتہم القدسیہ تشریف لا چکے ہیں۔ آسانی سے اگر آسان جملے دے اندر تعارف پوچھنا چاہتے ہو تے اے وے کہ وہ پوری قوم جڑی انتظار کر رہی سی نا جی، تے آج 3 بجے تو بعد تے انج انتظار ہو رہا سی جی میں چند چڑھن دا انتظار ہوندہ ہے۔ پورے پاکستان کی نگاہیں جامع مسجد رحمت للعالمین کی طرف تھی۔ اچھا او سوچ رہے سن، جو او سوچ رہے سن انج ہونا ہے، انج ہونا ہے، انج ہونا ہے۔ آج سے پہلے ہم یہ سنتے تھے 1 تیر سے 2 شکار، لیکن آج 1 تیر سے 100 شکار ہو گئے۔ اب کہتے ہیں جی 72 گھنٹے کے بعد الٹیمیٹم کیا دیا ہے؟ وہ 27 فروری کا دیا کہ 27 فروری کو پورے پاکستان میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی۔ کہتے ہیں 27 کو ہی کیوں رکھی گئی ہے؟
میں کیا جڑا مسئلہ ممتاز قادری دی 27 گولیاں دا ہے نا وہی 27 فروری دا ہے اور 27 دا انتظار کرو پھر کہ میں میدان لگے گا انشاءاللہ۔ تو ابھی چند لمحوں کے بعد آپ کا خطاب ہوگا۔ میں بات آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور دے نال انج پیار کرنے کہ کافر بھی متاثر ہو جائے۔ اے نہیں ہونا چاہیے کہ کسی نے آ کر یہ کہہ دیا جناب، جس طرح امام احمد بن حنبل کی میں بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ 10 وجی معراج دی رات حضور نے رب نو ویکھیا ہے؟ آپ نے فرمایا ویکھیا ہے، ویکھیا ہے، ویکھیا ہے، رآہو 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 حتی انقطع نفسہ۔ آپ نے اتنی مرتبہ جملہ کیا کہ آپ کا سا مبارک ٹوٹ جاندہ سی، جدوں سا ٹوٹتا سی پھر شروع تو کہندے سن۔ فرمایا حضور دے نال انج محبت کرنی ہے کہ کوئی ٹرن والا تواڈے کولوں آ کے پوچھے او سنیو تسی کہندے ہو رسول اللہ نو علم غیب سی تے تسی ہاتھ چک کے تے آ کے خواجہ صاحب کولوں نہ پوچھو کہ ہاں جی حضور دسو بخاری شریف دی کیڑی حدیث کے اندر لکھیا ہے، حدیث نمبر کی ہے تے صفحہ نمبر کی ہے تے چھپی کی ہے۔ آپ انہوں کہو او کمینیاں تو یہ گل کر رہے ہیں؟ حضرت فقیر محمد سے پوچھا گیا، وہ مولوی لانگریا سیتوں نے کیا جی علم غیب نہیں جانتے تھے؟ آپ نے فرمایا اور ماں دا پترا، فرمایا اگر شریعت مسائل میرے سامنے نہ ہوندے اور شریعت احکام نہ ہوندے تو میں تینوں اس ٹائم گن کے دس سکتا سا کہ اس دنیا دے اندر کتنیاں چونٹیاں جڑیاں زمین دے ہوتے ٹر رہی ہیں۔ تو رسول اللہ کی بات کر رہا ہے، پھر انہوں 10 باری کہو ہاں حضور علم غیب جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں۔ کوئی جانے پوچھے ہاں جی تمہارا عقیدہ ہے کہ تم حضور کو زندہ مانتے ہو؟ سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہو ہاں ہم یہ کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اعلیٰ حضرت کو پوچھا گیا جی ٹھیک ہے جی حضور زندہ، لیکن تسی اپنی نعت دے اندر ایک مصرے دے اندر 2 باری لفظ واللہ کیوں لے کے آئے ہو؟ قسم چک کے کیوں کہندے حضور زندہ؟ فرمایا جھلیا قسم چک کے میں تاں کہندا کہ میں نے روزانہ رسول اللہ دا دیدار جے ہوندا ہے۔ حضور میرے حجرے میں جلوہ گھر ہوتے ہیں، کنز الایمان شریف کا ترجمہ مجھے لکھواتے ہیں۔ یہ کیا ہوا جی؟ ہاں جی حضور اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنی چاہیے؟ سینہ ٹھوک کر کہو ہاں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ ایک آیت کوئی پڑھے لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، سارے کے سارے بندے مل جائیں تو یہ مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے۔ تو انہوں کہو جڑا مکھی کا پر نہ بنا سکے انہوں غیر اللہ کہنے، لیکن قال الذی علمہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، جڑا 2500 میل دورو تخت بلقیس چک کے لے آئے انہوں ولی اللہ کہنے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، جڑا ڈنڈا مار کے 12 چشمے جاری کرے انہوں کلیم اللہ کہنے۔ اور وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، جو ٹھوکر مار کے مردے زندہ کرے اس کو روح اللہ کہتے ہیں۔ 40 دن تے 40 راتاں آگ دے اندر جڑا جاوے اور سڑن اور آگ جلتی رہے لیکن آگ اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے، اس کو خلیل اللہ کہتے ہیں۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ حضرت اسماعیل کے گلے پر 70 مرتبہ چھری چلنے کے باوجود اپنا سر نہ دکھائے، ان کو ذبیح اللہ کہتے ہیں۔ اور جو ایک سجدہ کر کے پوری امت کو بخشوا جائے اسے حبیب اللہ کہتے ہیں۔ ایسے حضور سے پیار کریں۔ آج بھی سارے بابا جی دی کیا بات، آج بھی بابا جی دی کیا بات، آج بھی ساڑھے بابا جی دی پکڑی دی بھی کیا بات، بابا جی دی انداز دی بھی کیا بات ہے۔ عربی دے خطبے بڑے بڑے نے پڑھے ہوں گے مگر جس رنگ دے نال ساڑھے استاد پڑھتے سن اس انداز دی بھی کیا بات ہے۔ فتاوہ رضویہ دیاں گلاں بڑے بڑے کر دیں لیکن جس رنگ دے اندر امام رضوی نے امام رضا کا تعارف کروایا، ہمارے بابا جی جن کے لفظوں نے دشمن کے پتے پھاڑ کے رکھ دیے، مظہر اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔
اسی امام اعظم نو نہیں ویکھیا لیکن امام اعظم دی استقامت نو ضرور ویکھیا ہے. اسی امام احمد بن حنبل نو نہیں ویکھیا لیکن امام احمد بن حنبل دے جگر نو ضرور ویکھیا ہے. اسی امام مالک دی زیارت نہ کر سکے لیکن امام مالک دا ادب سانو بابے دے اندر جھلکتا ہوا نظر آندا ہے. اسی امام شافعی نو نہیں ویکھیا لیکن آپ دا تقوی دیکھیا ہے. اسی حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ نہ پا سکے لیکن مجدد پاک دی للکار موسی لاہور دے اندر ویکھیا ہے. اسی حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے نال تر کے فیض آباد تو لاہور تے نہ سکے لیکن بابے دے نال لاہور اور تر کے فیض آباد ایک باری تے گئے ہیں جناب. اس لیے بابا جی کی پگڑی کی بھی کیا بات, بابا جی کے جملوں کی بھی کیا بات. تحقیقاں بڑے بڑے کرتے ہیں. کتاب میں یہاں لکھا ہے فلاں امام نے یوں کہا لیکن جڑی تحقیق حضرت امیر المجاہدین نے کتنا سٹل لانے رفضیوں کے خلاف, خارجیوں کے خلاف, نصبیوں کے خلاف اور بد مذاہب کے خلاف, لیکن حضرت فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار گوہربار کے قرب میں مینار پاکستان کے سائے میں آقا علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت کے دشمنوں کو جو مجدد بروقت امام برحق نے یہ جملہ کہا, در در کتیو اس جملے دی بھی کیا بات ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اور پھر جو جگر اللہ نے بابا جی کو عطا فرمایا, سارے سادات اور آوان کے علاوہ جی میں بات عرض کرنے لگا ہوں. وڈیاں نو سلام, لیکن اسی سارے بھی مل جائیے اسی بابا جی دی چیچی انگلی دے ناخن ورگے بھی نہیں ہو سکتے. جڑی جرت استقامت بہادری الفضل ما شہیدت بہل آدھا ایک افغانستان تو آنے لے طالبان جڑے صحیح نو بھی ہے وہ کہندن جہاد دا اعلان نصیبی کیتا لیکن امیر المجاہدین تو اڈے بابے نو تاں کہندن کہ جدوں کدی ساڑھے تے حملہ ہوندہ سی اسی مورچے دے اندر ٹر جاندے ساں, جدوں جہاز لنگ جاندے سن پھر میدانی چاندے ساں. لیکن جڑا توڑا بابا ہے اے 1200 شیل کھا رہا ہے تے نال کہہ رہا ہے ستمکاری درہ ہنر آزما ہے تو تیر آزما ہم جگر آزما ہے. اے جگر جڑا رب نے بابا جی نو دیتا ہے اس جگر دی بھی کیا بات. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. وہ استاد صاحب جڑی ساری زندگی جڑا آپ نے گلا اپنا کھول کھول کے مسئلہ بیان کیتا, وہ تقریر شروع ہوئے یا آخر ہوئے کوئی گال ہوندی سی نہیں بھائی حضور دے نال اننے واہ پیار کرنا ہے, گال نہیں سننی, اپنے کنہ نو صاف کر لو, بس آواز آئے. اعلیٰ حضرت کو لوگ کسی نے پوچھا جی آنکھ کے نو کہنے, فرمایا ڈھیلے کو نہیں کہتے یہ تو ہاتھی کے پاس بھی ہوتی ہے. اس نے کہا دل کس کو کہتے ہیں, فرمایا لوتھڑے کو نہیں کہتے یہ تو کتے کے پاس بھی ہوتا ہے. انہیں پوچھا سر کے نو کہنے, فرمایا یہ اتنی بڑی کھوپڑی کو نہیں کہتے یہ تو گینڈے کے پاس زیادہ بڑی ہوتی ہے. اس نے کہا پھر کس کو کہتے ہیں, فرمایا وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے, وہی لب کے محب ہوں نات کے. اونٹ وہ ہیں جن سے حضور کی شانیں نکلیں. یہاں کہتے ہیں جی ہم نے ان جیسا عاشق رسول نہیں دیکھا. تو عاشق رسول ہی نہیں دیکھے, یہ تو دیکھے ہوں گے تو کبھی یہ گال نہ کرتا. عاشق رسول کون ہے؟ امام مالک. وَقَانَ مَالِكٌ إِذَا ذُكِرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَنْحَنِي وَيَصْحُبَ ذَلِكَ عَلَى جُلَسَائِهِ فَقِيلَ لَهُ يَوْمًا فِي ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَمَا أَنْكَرْتُمْ عَلَيَّ مَا تَرَوْنَ. امام مالک کے سامنے جب رسول اللہ کا نام اقدس لیا جاتا تو آپ کی گردن جھک جاتی تھی. آپ خود رکوع کی حد تک, انحنا ینحنی دمان ہے جھکنا, رکوع کی حد تک آپ جھک جاتے تھے. جو آپ کے تلامذہ, آپ کے اصحاب, آپ کے شاگرد, ان پر یہ بات گراں گزرتی تھی, وہ یہ بات ثقیل گزرتی تھی کہ لوگ دور دراز سے ملنے آتے ہیں لیکن کسی کے سامنے, امام مالک کے سامنے جب حضور کا نام آتا ہے تو امام مالک یوں کرتے ہیں. تو ایک دن انہوں نے کہا استاد جی کی کرتے ہو تسی؟ فرمایا میں تو دستا میں کی کرتا, اللہ دی قسمیں جو میں ویکھتا تسی ویکھو تواڈے نال بھی انج ہوے. انہوں نے کہا تسی کی ویکھتے ہو؟ فرمایا 30 سال ہو گئے کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات میں رسول اللہ دا دیدار نصیب نہ ہویا. بڑے یہ تھے
آج سب کہتے ہیں ہمارے بھی بڑے ہیں، اقبال کہتا ہے تھے تو وہ تمہارے آبا، مگر تم کیا ہو، تم کیا ہو، تسی اپنا کام دسو، تسی حضور دی عزت واسطے کی کیتا۔ اور پھر مقابلے، یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مقابلے نہ کیا کریں جو پولیس والوں کے سینے پر اپنا سر رکھ کر رو رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ 3 دن کے اندر میرے ساتھ بہت ظلم و ستم ہوا، میرے ساتھ مجھے بڑی اذیت دی گئی، مجھے سونے نہیں دیا گیا۔ یہ تمہارے بڑے ہیں جڑے 2 راتاں کٹ کے آون تے تیسرے رات نوحے کرتے ہیں، اور ہمارے بڑے وہ ہیں جو 6 مہینے گزار کر آئے، پوچھا گیا بتائیں اندر کیا ہوا، فرمایا چھوڑا پوچھتے ہو کیا ہوا، بس لطف سجن دم بدم کارے سجن راہ دا، انج بھی سجن واہ واہ، انج بھی سجن واہ واہ۔ اور آج اگر اہل سنت کے علماء اور مشائخ جو حضرت امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی پشت پر کھڑے ہیں تو وہ شخصیت پرستی کی وجہ سے نہیں کھڑے، وہ نظریے کی بنیاد پر کھڑے ہیں، اور نظریہ یہ ہے اے اندروں آنن تکی کہنن، اور وہ اندر سے آتے ہیں۔ حضرت مجدد پاک جدوں آئے تے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا نا اقبال ولیوں نو شروع نہیں سی مندا، کیونکہ ولی ویکھے کوئی نہیں سن۔ پہلی باری جدوں مجدد پاک دی قبر تے حاضر ہویا، مرزا کہتا قبروں میں کیا ہوتا ہے، میں کہا تواڈے انجا قبراں کچھ نہیں ہوندا، ساڈے انجا قبراں بڑیاں سونیاں۔ حضرت مجدد پاک کی قبر پر پہلی مرتبہ گئے، علامہ اقبال 6 گھنٹے بے ہوش رہے، تو 6 گھنٹے کے بعد جب کیفیت سے باہر آئے تو کہتے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اور اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہیں ستارے۔ اقبال کہتا ہے اے ستاروں کو لو پوچھ مجدد پاک دی مٹی دا کی مقام، اے ستاروں کو لو جا، اور کیوں یہ مقام کیوں ملا کہ آپ نے روزانہ اشراق چاٹ پڑھی، آپ نے روزانہ تسبیح کی، اوظاف کیے، یہ اپنی جگہ پہ ہیں، یہ لازم ہے ترفع درجات کے لیے، ترفع درجات کے لیے وظائف لازمی ہیں، ان میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اقبال کہتا ہے مجدد پاک کو یہ جو دنیا میں مقام ملا کہ ستارے آپ کی خاک کو سلام پیش کرتے ہیں، وہ وجہ یہ ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی، یہ گردن جھک سکتی ہے تو رسول اللہ کے آگے جھک سکتی ہے۔ یہ بابا جی یہ سبق دیتے نہیں یار، بس حضور دی گل آگئی، گل ختم کر چھڑو ہوں، اب کسی کی کیا بات۔ معراج شریف کا جب مسئلہ آتا تھا نا، رجب شریف ہے اور حضور کا وصال مبارک بھی صبح 6 بجے کے قریب ہے، حضرت خواجہ صاحب کا ختم شریف بھی پڑھا جائے گا، تو معراج شریف کو استاد بیان کیسے شروع کرتے تھے؟ مولوی کہتا ہے میں نے آج صفحہ معراج بیان کرنا ہے، میں نے آج معراج کی حکمتیں بیان کرنی ہے، میں نے آج مسجد حرام سے لے کر اقصیٰ تک یہ بیان کرنا ہے۔ استاد تقریر کیسے شروع کرتے؟ مولوی خادم کون ہوتا ہے حضور کی معراج بیان کرتا؟ یہ جملے مولوی خادم کون ہوتا ہے کہ یہ حضور کی معراج بیان کرے؟ نہیں پوچھتے کیا ہو، عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں اپنی گل ہی نہ ہون دیتی، جدوں اپنی گل نہ ہون دیتی تاں ہی آج بارو شریف ہی نہ رہا، بلکہ بارو شریف تو چلو پھر پنجاب ہے نا جی، مدینہ شریف عربی، جو عربی اہل عرب 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ابھی مجھے آئے ہوئے، وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں تو اڈے بابے دی کیا بات۔ اچھا انہوں نے پنجابی نہیں آتی، سٹیٹس بابا جی کے مجھے ایک عربی ملا، وہ کہنے لگا وہ کہنے لگا میں بابا جی سے کیوں پیار کرتا، وہ کہتا ہے ہمارے ہاں شمائل کی حدیثیں ہیں، ہم نے چھاپی ہے ترمذی، اور ہمارے یہ جو بیٹھنے والے حدیث پڑھنے یہ بھی کہتے ہیں کان رسول اللہ فخما مفخما یتلألأ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر اطول من المربوع واقصر من المشدد عظیم العامہ رجل الشارین فرقت عقیقته فرق، وہ کہتا ہے ان کا تلفظ بھی بڑا اچھا ہے، عربی زبان جو ہے ان کی مادری زبان ہے، کہتا پڑھتے یہ بھی ہیں، لیکن جب تمہارا شیخ پڑھتا ہے تو یوں لگتا ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے اور حضور کا حلیہ بھی بیان کر رہا ہے۔ یا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، بے شمار دلائل ہیں حضور کی ختم نبوت پر، لیکن ہم بغیر دلیل کے حضور کو آخری نبی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے ذکر پاک کی برکت سے آج کے اس عرص پاک کی تقریب کو اور اس مبارک کانفرنس کو
اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جن جن حضرات نے جس طرح سے بھی تعاون کیا اللہ تعالیٰ انہیں دارین کی سعادتیں اور فضیلتیں عطا فرمائے، اور اس آستان محبت کو، اس آستان غیرت اور حمیت کو تا صبح قیامت نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نفاذ کے لیے چنے ہوئے آستانوں میں رکھے۔ جڑے چنے جانن پھر انہاں دیاں شاناں ہی وکھری ہوندیاں، جنہاں یار خرید جا کیتا ملوی نہ ہونے پلے، ایتھے اوتھے دوئی جہانی بلے بلے بلے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انواع محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔